अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा 8वां एपिसोड है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस पैगाम हक़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ कहने, हक़ सुनने, हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक अता फरमाए। फैज़ान रमज़ान में कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि किन चीज़ों से रोज़ा की क़ज़ा वाजिब होती है और कौन कौन ऐसे अशख़ास हैं जिन पर रोज़ा क़ज़ा करना वाजिब है। आज उन्हीं की तफसील को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। चंद बातें जो बाकी रह गई थीं। अगर ऐसा बूढ़ा गर्मियों में रोज़े नहीं रख सकता तो ना रखे, मगर इसके बदले सर्दियों में रखना फ़र्ज़ है। दुर मुख्तार जिल्द 3 सफ़ा 482 पर ये रिवायत मौजूद है। अगर फ़िदिया देने के बाद रोज़ा रखने की ताकत आ गई तो दिया हुआ फ़िदिया सदक़ाए नफ़ल हो जाएगा और उन रोज़ों की क़ज़ा रखें। यानी अगर आपने फ़िदिया दे दिया है और आपने रोज़े नहीं रखे कि इस बुनियाद पे कि मुझसे रोज़े नहीं रखे जाएंगे। मैंने गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि फ़िदिया वही दे सकता है जिसको ये पता हो कि मैं रोज़ा कभी भी नहीं रख सकता या बीमारी इतनी तवील है कि न सर्दी में, न गर्मी में, न आसान दिनों में, न मुश्किल दिनों में रोज़ा रखूँगा। वो बंदा फ़िदिया दे के अल्लाह की बारगाह में तौबा का हकदार बन सकता है। तौबा इस्तिग़फ़ार करे। और जो बंदा फ़िदिया दे चुका है और बाद में सेहतयाब हो चुका है, वो फ़िदिया दिया हुआ उसका नफल बन जाएगा और वो रोज़ों की क़ज़ा भी करेगा। ये इख्तियार है कि शुरू रमज़ान ही में पूरे रमज़ान का एक दम फ़िदिया दे दें या आखिर में दें। यानी बंदे को इख्तियार है कि रमज़ान के आगाज़ में अपना सारा फ़िदिया अदा कर दे। जो बीमार है या बूढ़ा हो चुका है उसको इख्तियार है कि वो अपना रोज़े का फ़िदिया इकट्ठा दे दे या रमज़ान के आखिर में दे दे, जिससे रोज़ादार रोज़ा रख सकें। ऐसे बंदे को फ़िदिया दे जो सफ़ेद पोश है और रोज़ादार भी हो। फ़िदिया देने में ये ज़रूरी नहीं कि जितने फ़िदिये दिए हों उतने ही मसाकीन को अलग अलग दें, बल्कि एक ही मिस्कीन को कई दिन के भी दिए जा सकते हैं। दुर मुख्तार फरमाया कि ज़रूरी नहीं कि आप फ़िदिया हर बंदे को एक एक करके दें। एक ही अगर मिस्कीन मिल गया उसको सारा फ़िदिया दे दें, वो पूरा रमज़ान 2 टाइम का खाना पीना कर सकता है या अपने बच्चों की कोई ईद की तैयारी कर सकता है। नफल रोज़ा कसदन शुरू करने पर अब पूरा करना वाजिब हो जाता है कि तोड़ दिया तो क़ज़ा वाजिब होगा। अगर किसी बंदे ने नफली रोज़ा रखा है तो उसके बारे में भी मसला आ गया, आपको ज़िम्नन बताते चलें। अगर उसने तोड़ दिया तो उसको ऊपर क़ज़ा वाजिब है, क्योंकि उसने अब इरादा कर लिया था कि मैं नफल रोज़ा रखूँगा और मन्नत मानी हुई थी या मन्नत नहीं भी मानी तब भी उसने नफल रोज़ा रख लिया, अपने ऊपर वाजिब कर लिया, जानबूझ के तोड़ दिया तो फरमाया कि उसके ऊपर क़ज़ा रखना वाजिब है। अगर आपने ये गुमान करके रोज़ा रखा कि मेरे ज़िम्मा कोई रोज़ा है, मगर रोज़ा शुरू करने के बाद मालूम हुआ कि मुझ पर किसी किस्म का रोज़ा नहीं है, अब अगर फ़ौरन तोड़ दिया तो कुछ नहीं, और ये मालूम करने के बाद अगर फ़ौरन ना तोड़ा तो अब नहीं तोड़ सकते। अगर तोड़ेंगे तो क़ज़ा वाजिब होगी। दुर मुख्तार जिल्द 3 में ये बात मौजूद है, सफ़ा 411, कि अगर आपको गुमान था कि मेरा शायद कोई रोज़ा रह गया है, फ़र्ज़ी रोज़ा, तो आप रोज़ा रख लें। अगर याद आ गया है तो कि मेरा रोज़ा नहीं क़ज़ा नहीं हुआ था, मैंने रखे हुए थे रोज़े, तो फ़ौरन तोड़ दिया तो कोई आपके ऊपर फ़िदिया वाजिब वगैरह नहीं है, क़ज़ा वाजिब नहीं है उसकी। लेकिन अगर आपने थोड़ी देर के बाद तोड़ा तो क़ज़ा वाजिब होगी। ये मसला समझिएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नफल रोज़ा कसदन नहीं तोड़ा बल्कि बिला इख्तियार टूट गया, मसलन दौरान रोज़ा औरत को हैज़ आ गया, जब भी क़ज़ा वाजिब है। हाँ, अगर औरत बीमार हो गई है नफली रोज़े के दौरान ही तो बाद में उसकी क़ज़ा वाजिब रखेगी। ईद उल फितर या बकर ईद के 4 दिन यानी 10, 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्जतुल हराम में से किसी भी दिन का रोज़ा नफल रखा तो चूँकि इन 5 दिनों में रोज़ा रखना हराम है, लिहाजा इस रोज़ा का पूरा करना वाजिब नहीं। यानी ईदैन के ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के ये 4 दिन हैं, टोटल 5 दिनों में ये रोज़ा ना रखना वाजिब है, ना इसके तोड़ने पर कोई
قضا واجب بلکہ اس کا توڑ دینا ہی واجب ہے۔ یعنی یہ روزہ اگر آپ نے رکھ بھی لیا تو توڑ دینا واجب ہے عیدین کے دنوں میں، اور اگر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے، بلکہ ان دنوں میں نہیں بلکہ دوسرے دنوں میں۔ اگر بندے نے کوئی منت مانی ہو، مثلا پورا سال روزہ رکھنا ہے، بیچ میں عیدین کے دن بھی آگے، تو وہ عیدین کے دن چھوڑے گا روزہ، ورنہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ عیدین کے دنوں میں روزہ توڑنا واجب ہے۔ در مختار، نفل روزہ بلا عذر توڑ دینا ناجائز ہے۔ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اس سے ناگوار ہوگا، یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے گا تو میزبان کی اذیت ہوگی، تو نفل روزہ توڑ دینے کے لیے یہ عذر ہے۔ سبحان اللہ، شریعت کو احترام مسلم کا کس قدر لحاظ ہے، بشرطے کہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا اور دعوی کبریٰ سے پہلے توڑ دے، بعد کو نہیں۔ اگر زوال کے ٹائم سے پہلے مہمان نے اصرار کیا کہ روزہ توڑ دو تو توڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا رکھیے۔ یہ نفل روزے کا حکم ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد پہلی صفحہ 207 پر۔ یہ بات ہے۔ دعوت کے سبب دعوے کبریٰ کا ہے زوال کے ٹائم پہلے روزہ توڑ سکتا ہے، جبکہ دعوت کرنے والا محض اس کی موجودگی پر راضی نہ ہو اور اس کے نہ کھانے کے سبب ناراض ہو، بشرطے کہ یہ بھروسہ ہو کہ بعد میں رکھ لے گا، لہذا اب روزہ توڑ لے اور اس کی قضا رکھے۔ لیکن اگر دعوت کرنے والا محض اس کی موجودگی پر راضی ہو جائے اور نہ کھانے پر ناراض نہ ہو تو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ نفل روزہ زوال کے بعد ماں باپ کی ناراضگی کے سبب توڑ سکتا ہے، اور اس میں عصر سے پہلے تک توڑ سکتا ہے، بعد عصر نہیں۔ یعنی اگر والدین ناراض ہیں کہ نفلی روزہ تم نے کیوں رکھا ہے، اس کو کھول دو توڑ دو، تو توڑ دے، یعنی روزہ افطار کر لے، کھول لے، لیکن شرط یہ ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے۔ اگر عصر کا وقت ہو گیا تو توڑنا ضروری نہیں بلکہ وہ روزہ مکمل کرے۔ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نفل اور منت وغیرہ کے روزے نہ رکھے، قسم کے روزے نہ رکھے، اور رکھ لیے تو شوہر تڑوا سکتا ہے، مگر توڑے گی تو قضا واجب ہوگی، مگر اس کی قضا بھی شوہر کی اجازت درکار ہے، یا شوہر اس کے درمیان جدائی ہو جانے، یعنی طلاق بائن اسے کہتے ہیں جس سے بیوی نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، اب شوہر رجوع نہیں کر سکتا، دے یا مر جائے۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے میں شوہر کا کچھ حرج نہ ہو، مثلا وہ سفر میں ہے یا بیمار ہے یا احرام میں ہے، تو ان حالتوں میں بغیر اجازت کے بھی قضا رکھ سکتی ہے، بلکہ وہ منع کرے جب بھی رکھ سکتی ہے۔ البتہ ان دنوں میں بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یعنی نفل روزہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے دور مختار میں کہ شوہر کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ اگر شوہر اجازت نہ دے تو کوشش کرے نہ ہی رکھے تو بہتر ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ بات طلاق تک پہنچ جائے تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، تو لہذا کوشش کریں طلاق سے میری بہنیں بچیں اور شوہر کی اجازت نفلی روزے میں رکھیں۔ اور میرے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ نفلی روزے کی اجازت، اگر حالات ٹھیک ہیں، بیماری کا خدشہ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو اپنی بیوی کو نفلی روزے کی اجازت دے، بے شمار جو ثواب ہے۔ رمضان مبارک اور قضائے رمضان مبارک کے لیے شوہر کی اجازت کی کچھ ضرورت نہیں، بلکہ اس کی ممانت پر بھی رکھیں۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ نفلی روزے میں تو شوہر کی اجازت ہے، لیکن جب فرض روزہ آ جائے تو اس کی چاہے عورت قضا کرے یا وہ ادا کرے، دونوں صورتوں میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ روزہ فرض ہے، وہ ہر حال میں اس نے رکھنا ہے، اس کی قضا بھی اس پر لازم واجب ہے، چاہے اس کا شوہر اجازت دے یا نہ دے۔ اگر آپ کسی کے ملازم ہیں یا اس کے یہاں مزدوری پر کام کرتے ہیں تو اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ روزہ کی وجہ سے کام میں سستی آئے گی۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے کے باوجود آپ باقاعدہ کام کر سکتے ہیں، اس کے کام میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوتی، کام پورا ہو جاتا ہے، تو اب نفل روزہ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دور مختار، نفل روزہ کے لیے بیٹی کو باپ، ماں کو بیٹے، بہن کو بھائی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ دور مختار، ماں باپ اگر بیٹے کو روزہ نفل سے منع کر دیں تو اس وجہ سے کہ مرض کا اندیشہ ہے تو ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر بیٹے کو ماں باپ منع کر رہے ہیں یا بیٹی کو منع کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ روزہ نہ رکھو، نفلی روزہ ہے، تمہاری بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے،
تو بہتر یہ ہے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ صیام کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اس کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کچھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو رمضان مبارک کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ کو یہ ساری باتیں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی آنے والی پریشانی سے محفوظ فرمائے، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کے روزوں کو، بہن بھائیوں کے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہو سکے تو اللہ کی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ماہ صیام میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں زکوٰۃ کے موضوع پر بھی بات چیت ہوتی رہے گی، چند مسائل پیش کیے جائیں گے۔ تو ایز اے طالب علم اگر مجھ سے بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگ بھی مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا میں برکتیں عطا فرمائے، کامیابیوں کامرانیاں عطا فرمائے، اولاد والوں کو اولاد کا سکون عطا فرمائے، جن کی اولادیں نہیں انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ماہ صیام کی یا اللہ پاک ہم سب کو برکتیں عطا فرما اور اس کی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہونے والا ہے، چند دنوں کا یہ مہمان ہے، آج اس کی 8 تاریخ ہو چکی ہے، 9 اور 10 2 دن کا یہ مہمان رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ عشرہ رحمت کے بعد عشرہ مغفرت کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ صیام کے باقی دنوں میں بھی اور ان دنوں میں بھی